ویلکم بیک۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں رات گئے اسرائیل پر 2 بڑے فضائی حملے کیے۔ پہلے حملے میں 100 اور دوسرے حملے میں 50 میزائل داغے گئے۔ ایران حکام کے مطابق حملوں میں اب تک 8 اسرائیلی ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے 7 افراد کی ہلاکت اور 130 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی، جبکہ 35 سے زائد اسرائیلی لاپتہ ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 50 سے زائد خیبر، بدر اور عماد میزائل اسرائیل پر داغے گئے۔ ایران نے میزائل حملوں میں حیفا، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں قائم اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ میزائل گرنے سے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے اور سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر کروز میزائلوں سے حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں میں فوجی ہیڈ کوارٹر سمیت بندر عباس، تبریز، اصفہان، ہرمزگان، کرمانشاہ، مشرقی آذربائیجان نشانہ بنے۔ اسرائیل نے ایران کے شہران میں تیل کے ڈپو و شہر کے قریب گیس فیلڈ اور آبادان ریفائنری پر میزائلوں سے حملے کیے، جن سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے ہفتے کے دن ایران پر حملوں کا ہدف پورا کر لیا۔ مشرقی آذربائیجان میں اسرائیل کے حملوں میں 30 افراد جاں بحق اور 55 سے زائد زخمی ہوئے۔ دیگر حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیل کا مہنگا ترین دفاعی نظام ایرانی ڈرون روکنے میں ناکام۔ ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز نے دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے کئی فوجی اڈوں سمیت 150 اہداف کو تباہ کیا گیا۔ ڈرون حملوں کے بعد مغربی کنارے کی صہیونی بستیوں میں بھی خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ لوگوں نے بھاگم بھاگ بنکرز میں پناہ دی۔ ایرانی فوج نے جنگ کے دوران اب تک 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے 1 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں دشمن کے 10 اسرائیلی فوجی طیارے مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے ان کارروائیوں کو اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے تجارتی ایلچی افضل خان اور اسکاٹش رکن پارلیمنٹ انس سرور نے کہا ہے مشرق وسطی میں بد امنی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اسرائیل 77 سال سے فلسطینیوں پر ظلم و جبر روا رکھ رہے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے شام، عراق اور لبنان پر جنگیں مسلط کی۔ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے۔ آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا تھا، غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا تھا، کتنے 77 ایئر سے جو ظلم فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں جو ظلم ہونا پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہاں کی جگہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ سیریا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، ان جگہوں پہ بھی انہوں نے پہلے اٹیک کیا ہوا ہے۔ تو ایکچوئل جو بات سامنے آ رہی ہے، امن کو خراب کرنے والا واحد جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ یہ really concerning. We have got to see an urgent de-escalation. War does not help anyone. A regional war does not help anyone. Stop the violence. Get round the table. Through diplomacy, let's find a way forward. Let's see the end of the illegal occupation in the West Bank. Let's see an end of the illegal siege of Gaza. Let's see humanitarian aid getting into Gaza. Let's see the hostages released from Gaza. That's also really important. And let's get a pathway to a 2-state solution where people across the region can live in peace, freedom and security. فیصل آباد میں ناولٹی پول کے قریب نہر میں ڈوب کر 3 نوجوان جان سے چلے گئے، چوتھے کو راہگیروں نے بچا لیا۔ مرنے والے 2 نوجوان لاہور سے رشتہ داروں کے گھر آئے تھے۔ مومن آباد کا رہائشی 20 سالہ عدنان، لاہور سے مہمان آئے 18 سالہ امیرہ، 17 سالہ عاصم اور 15 سالہ عادل کے ساتھ رسی کی مدد سے نہر میں نہا رہے تھے۔ درخت سے بندھی رسی ٹوٹنے سے چاروں گہرے نہر میں ڈوب گئے۔ وہاں موجود افراد نے عادل کو نہر سے نکال لیا۔ واٹر ریسکیو ٹیم نے عمیر، عاصم اور عدنان کی لاشیں نہر سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ دفاعی ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا ہے کہ پاکستان نے بروقت ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اسے بتا دیا ہے کہ را اور موساد نے مل کر ایران کی پشت میں چھرا گھونپا ہے۔ ایران کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون۔ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ بتایا کہ ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، بدرلی ملک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دی کہ کس طریقے سے را کا اور موساد کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے
शाहबाग के अंदर वहां बैठ के इन्होंने पूरी ईरान की कमर में छुरा घोंपा है। ईरान को पता होना चाहिए, पता चलने से उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। लेकिन अभी भी वक्त है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट को चाहिए कि इमीडिएट स्टेप लेके डी एस्केलेशन करें, इसको लड़ाई को आगे मत बढ़ने दें। ये बहुत ही हालात खराब हो रही है, इसको इससे ज्यादा नहीं आगे जाएंगी। ईरान ने अमेरिका के साथ आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई जवाब नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, ऐसी जमात से बातचीत में हिस्सा लेना बेमानी होगा जो हमला आवर की सबसे बड़ी हिमायती और साथी हो। सेवनी हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में होना थे। ये गजा नहीं, तल अबीब में तबाही के फ़िज़ाई मनाज़िर हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बनी नजर आ रही हैं। तल अबीब के ये फ़िज़ाई मनाज़िर ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने जारी किए हैं। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में अपने शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत की है। वज़ारत दाखिला की जारी करदा सफरी हिदायत में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए जरूरी इकदाम और इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां पीआईडीसी पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। जो बिल्कुल ही अब से कुछ देर कबल पीआईडीसी पुल के ऊपर ये हादसा पेश आया है। नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त 48 साल रफीक के नाम से की गई है, जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वाला जो शख्स है वो असास इदारे का एहलकार है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकपतन में बहनोई से मिली जमीन में नाम ना करने पर भाइयों ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डीपीओ जावेद चौधरी के मुताबिक मुलजमान आमिर बशीर और आसिम बशीर अपनी बहन कमल बशीर को उसके शौहर से मिलने वाली 38 एकड़ जमीन को अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहते थे। बहन के मुसलसल इनकार पर मुलजमान ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। खानेवाल में पुलिस ने मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 4.5 किलो चर्स बरामद कर ली। मनशियात फरोश अब्दुल खालिक के कब्जे से 4.5 किलो चर्स बरामद करके 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO कच्चा कुआ शबान खालिद गोराया का कहना है कि मुलजिम मुतादिद बार पहले भी मनशियात फरोशी के मुकदमात में जेल जा चुका है। ईरान के तमाम फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फिर धमकी, कहा 2 दिन में ईरान की जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। जौहरी मंसूबों की क़यादत करने वाले सीनियर साइंसदान निशाना बने। ईरान का जौहरी प्रोग्राम में कई साल पीछे चला गया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को खत्म करना चाहता है। इसराइल ईरान के ऐसे हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर रहा है। बहुत जल्द तेहरान की फिजाओं में हमारे तैयारे नजर आएंगे। मजीद मोहलिक हमले किए जाएंगे। Iran and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका को भी इस जंग में शामिल कर सके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वली अहद ने कहा, यकीन है कि ईरान दानिशमंदाना इकदामात करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की थी, मगर जब वो हदफ हासिल करने के करीब पहुंचते हैं तो इसराइल उनकी कोशिशों को सबताश करता रहा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तवक्को जाहिर की कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे।
روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکی صدر ٹرمپ کو فون کیا، سالگرہ کی مبارکباد دی اور اسرائیل ایران جنگ کے خاتمے پر گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ پیوٹن نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور ایران کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہم دونوں چاہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ فوری ختم ہو جائے۔ کرملن حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو مفید اور بامقصد رہی۔ دونوں نے اسرائیل ایران جنگ خاتمے پر اتفاق کیا۔ ملتان میں حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کاشت کرنے والے کسانوں میں گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت مفت ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی کی رپورٹ میں۔ اب حکومت کی جانب سے 12 ایکڑ سے زائد گندم کاشت کرنے والے کسانوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کے مطابق حکومت پنجاب کسانوں کی بہتری کے لیے تاریخی پیکج لا رہی ہے۔ 1000 ٹریکٹر ویٹ سپورٹ پروگرام پر مفت دے دینا یہ پنجاب حکومت کی حکومتی تاریخ میں اس طرح پہلے نہیں ہوا۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت قرعہ اندازی میں ضلع ملتان کے 26 کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے، جس پر کسان خوش دکھائی دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے ٹریکٹر دیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میرا اسکیم میں نام آ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، بہت شکریہ، اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجھے ٹریکٹر ملا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نام نکلا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ مریم نواز کا بہت بہت شکریہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ٹریکٹر اسکیم کے تحت صوبہ بھر کے 1000 کسانوں میں گرین ٹریکٹر تقسیم کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر نو کا کام شروع ہو گیا۔ افضل خان کی رپورٹ میں جانیے۔ بلدیہ ٹاؤن میں 25 ایکڑ اراضی پر محیط بین الاقوامی طرز کے اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس اسپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، باکسنگ اور دیگر کھیلوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں اور شہریوں کے لیے خوبصورت واکنگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے واک کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے واکنگ فیسلٹی ساری ہے، اور ہمارے بچوں کو مستقبل کے معماروں کے لیے پلے ایریا بھی ڈیولپ کیا گیا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین عبد الکریم آسکانی کا کہنا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس پر 1 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ آنے والے 6 ماہ کے اندر پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور یہاں پر اس اسپورٹس کمپلیکس کے اندر امید کرتے ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن کے جو مستقبل کے معمار ہیں بچے اس سے مکمل طور پر مستفید ہو پائیں گے۔ اسٹیڈیم میں جدید طرز کی لائٹس، پویلین، تماشائیوں کے لیے آرام دہ نشستیں، ڈریسنگ رومز اور دیگر تمام تر سہولیات رکھی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ برطانوی سائنسدانوں نے روبوٹ کو انسانی لمس محسوس کروانے والی الیکٹرانک جلد تیار کر لی ہے۔ اس ای جلد میں الیکٹریکل امپیڈیشن ٹوموگرافی کے استعمال کی بدولت ایک ہی مٹیریل میں دباؤ اور بینڈ دونوں کی حساسیت محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔